اگر ہم تاریخ کو دیکھیں تو پوری تاریخ میں انسان ہی ہاتھیوں کے بقا کے لیے خطرہ بن چکا ہے، اور غیر قانونی شکار کافی حد تک یعنی حیران کن حد تک اس پاورفل میملز کی تعداد میں کمی لا چکا ہے۔ موزمبیق کے ماحول اور جنگلی حیات کی حفاظت کرنے والے وہ گورنگوسا نیشنل پارک کے ہاتھیوں کا بغور مشاہدہ کر رہے ہیں۔ تقریباً 50 سال پہلے اس پارک میں 2500 ہاتھی یہاں پر رہتے تھے، لیکن 1977 سے لے کر 1992 تک موزمبیق میں خانہ جنگی تھی، اور اس کی وجہ سے گورنگوسا نیشنل پارک جو کہ موزمبیق میں ہے، 90% آبادی ہاتھیوں کی یعنی وہ اس خانہ جنگی کا شکار بنے۔ ماحول اور جنگلی حیات کو بچانے والوں کی مشاہدہ کر رہے ان ہاتھیوں کا، تو ان کو ایک عجیب سی چیز ملی، اور وہ یہ ہے کہ اس پارک میں جو فیمیلز ہے تو ان کے جو ہاتھی دانت ہے یعنی جس کو ہم ٹسک کہتے ہیں وہ ان کے نہیں ہے۔ گورنگوسا پارک میں خانہ جنگی سے پہلے 18.5% مادہ ہاتھیوں کے ہاتھی دانت نہیں تھے، پھر خانہ جنگی کے بعد 51% مادہ ہاتھیوں کے ہاتھی دانت نہیں تھے، مطلب کہ اس میں اضافہ ہوا، اور اس کے بعد پھر جب وہاں پر امن ہوا تو پھر 33% مادہ ہاتھیوں کے ہاتھی دانت نہیں تھے۔ افریقہ کے جو ماحول اور جنگلی حیات کا تحفظ کرنے والے ہیں اور جو ارتقائی ماہرین حیوانات اور نباتات ہیں، تو وہ اس بات یعنی اس چیز کی گواہ ہے کہ یہاں پر نیچرل سلیکشن ہوا ہے، مطلب قدرتی انتخاب ہوا ہے، مطلب یہ کہ ہاتھیوں نے خود اپنی نسل کو بچانے کے لیے یعنی اس چیز کا سہارا لیا، کیونکہ یہ آپ کو فگرز میں نے بتائے کہ جو جنگ سے پہلے تھا جو پرسنٹیج تھی، اور اس کے بعد جو جنگ کے دوران اور پھر جنگ کے بعد، مطلب جو مادہ ہاتھی تھے تو ان کا یہ ٹسکلیس ہونا، مطلب ان کے ہاتھی دانت نہ ہونا، تو وہ اس کا ثبوت ہے کہ انہوں نے اس چیز کا انتخاب کیا اپنی نسل کو بچانے کے لیے۔ اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ انسانی جنگوں اور انسانی سرگرمیوں کی وجہ سے یعنی کس طرح سے جاندار یعنی ان کا بیہیویئر اور ان کی ساری چیزیں بدل رہی ہے، مطلب یہ کہ انسان کا اس پر اثر ہے۔ بغیر ہاتھی دانت مطلب جو مادہ ہاتھی ہے افریقی، تو یہ ایک قدرتی عمل ہے، 2 سے 4% تک ان میں ہاتھی دانت نہیں ہوتے۔ موزمبیق کے خانہ جنگی کے دوران یعنی ان کو اس جنگ کو کنٹینیو رکھنے کے لیے، جاری رکھنے کے لیے ان کو وسائل کی ضرورت تھی، اور ان کو پتہ تھا کہ آئیوری کا یعنی ایلیفینٹس ٹسک کا یعنی انٹرنیشنل مارکیٹ میں اس کی کتنی زیادہ ویلیو ہے، کتنی زیادہ قیمت ہے، تو لہٰذا انہوں نے غیر قانونی شکار اس کو اور بھی تیز کر دیا۔ آئیوری سے بنی ہوئی چیزیں پوری دنیا میں مہنگے داموں فروخت ہوتی ہے، لہٰذا اس چیز سے فائدہ اٹھانے کے لیے کہ ان کو ذرا پیسے وہ کمائے، تو انہوں نے ہاتھیوں کے شکار میں اضافہ کر دیا صرف ہاتھی دانت کے لیے۔ 1914 میں صرف ایشیا میں یہ 2100 یعنی پر کلو گرام یعنی اس کی قیمت تھی ایشیا میں، تو 79 میں صرف کینیا میں یعنی جس آئیوری سے صرف خالص آئیوری مطلب جیسے کوئی چیزیں نہیں بنی ہو، تو 1 کلو یعنی 1 کلو گرام اس کی قیمت 200 امریکی ڈالرز تھے۔ تو ظاہری بات ہے غیر قانونی شکار کرنے والے یعنی پوچرز، ان کے لیے یہ ایک منافع بخش کاروبار تھا، کے لیے انہوں نے بے تحاشا ہاتھیوں کا شکار کیا بے دردی سے۔ ہاتھی دانت وزن کے لحاظ سے 3 حصہ ان کے کھوپڑی کے اندر ہوتے ہیں، لہٰذا ان کو نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے، بہت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ آپ خود سوچیں
کہ جب یہ اس طرح کرتے ہیں اور ان سے یہ دانت نکالتے ہیں جبکہ وہ زندہ ہوتے ہیں تو یہ کتنا تکلیف دہ عمل ہوگا۔ 1979 سے لے کر 1989 تک، مطلب کہ 1979 سے لے کر 1989 تک افریقی جو ہاتھی تھے تو ان کی تعداد کا آدھا حصہ، یعنی وہ یہ پوچرز، یہ غیر قانونی ہاتھیوں کا شکار کرنے والے، یہ ان کو مار چکے تھے۔ اور صرف موزمبیق میں خانہ جنگی کے دوران صرف گورنگوسا نیشنل پارک سے 2000 ہاتھیوں کو مارا گیا تھا، اور صرف اس خانہ جنگی کے دوران صرف 10% ہاتھی گورنگوسا نیشنل پارک میں وہ زندہ رہ چکے تھے، مطلب یہ کہ وہ سروائیو کر چکے تھے۔ اور یہ حیرانگی کی بات ہے کہ صرف یعنی اس میں 50% جو تھے وہ ہاتھی دانت کے بغیر تھے، مطلب یہ کہ ان میں جو مادہ ہاتھی تھے تو ان کے ہاتھی دانت یعنی ٹسک نہیں تھے۔ اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ چونکہ وہ بے دردی سے ان کا شکار کر رہے تھے تو ہاتھیوں نے خود اس چیز کی سلیکشن کی کہ ان کے مطلب یہ ہاتھی دانت نہ ہو، کیونکہ یہی چیز ان کے لیے جان لیوا تھی۔ اب اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے چونکہ جو ان کے ٹسک تھے تو ان کو تو مار دیا گیا تھا، اور پھر چونکہ یہ ریمیننگ تھے، یہ باقی رہ گئے تھے، تو لہٰذا ان کے پاس دوسرا آپشن ہی نہیں تھا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے خود اس چیز کو سلیکٹ کیا، مطلب نیچرلی وہ نیچر سلیکشن ہوئی اپنی نسل کو بچانے کے لیے۔ ارتقائی بایولوجسٹ کی ایک ٹیم جس کی قیادت شین کیمبل اسٹیشن نے کیا، انہوں نے 300 جینز کا مطالعہ کیا جن کا تعلق انسانی دانتوں سے ہے، اور وہ کامیاب ہو گئے معلوم کرنے میں، یعنی کچھ جینز جو کہ ہاتھیوں میں بھی اسی طرح کے ہیں۔ انہوں نے خون کے نمونوں کا مطالعہ کیا جو انہوں نے ٹسک یعنی جو جن کے ہاتھی دانت تھے ان کا اور جن کے ہاتھی دانت نہیں تھے ان کا، ان دونوں کا انہوں نے معائنہ کیا اور موازنہ کیا، اور ان کو معلوم ہوا کہ ان دونوں کے ڈی این اے کی ترتیب میں فرق ہے، اور وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ جینیاتی جو تبدیلی ہے، مطلب یہ ان جینز میں کچھ تبدیلی ہوئی ہے، اور یہ تبدیلی صرف ان کو جو مادہ ہاتھی تھے ان میں ان کو یہ تبدیلی ملی، اور اگر یہ ایکس کروموسوم کے ساتھ میل میں انٹر ہو تو یہ ان کے لیے جان لیوا ہے، تو اس وجہ سے یہ صرف مادہ ہاتھیوں میں ملے، اور اسی وجہ سے گورنگوسا نیشنل پارک میں ان کو کوئی بھی میل نہیں ملا، مطلب ایسا میل نہیں ملا جو ٹسکلیس ہو جس کے یہ ہاتھی دانت نہ ہو۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ٹسک جو ہے وہ ہاتھیوں کے بقا کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ پانی کے لیے بھی، ڈگنگ کے لیے، کھدائی کے لیے اپنے ٹسک کو استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ درختوں سے خوراک کو توڑنے کے لیے، پتوں کو، شاخوں کو توڑنے کے لیے بھی یہ اپنے ٹسک کو استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ چیزوں کو اٹھانے کے لیے، میٹنگ کے لیے، یہ ان سارے چیزوں کے مطلب یہ کہ میٹنگ کے لیے جب یہ مقابلہ ہوتا ہے ہاتھیوں میں تو اس چیز کے لیے اپنے ٹسک کو استعمال کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی حفاظت کے لیے بھی یہ اپنے ٹسک کو استعمال کرتے ہیں۔ گورنگوسا نیشنل پارک میں اب کنزرویشنسٹ نے، سائنٹسٹ نے، انہوں نے جو جن کے ہاتھی دانت ہوتے ہیں اور جن کے ہاتھی دانت نہیں ہے تو ان کو جی پی ایس کالرز لگائے ہیں تاکہ وہ ان کو اور بھی اس کا مشاہدہ کرے، اور بھی ان کے پاس معلومات آئے۔ جن کے ہاتھی دانت نہیں ہے تو ظاہری بات ہے اب ان کے جو فوڈ لینا ہے تو مطلب اس بیہیویئر میں بھی تبدیلی آئی ہوگی، اب وہ زیادہ باغ اور پتوں کو، جو چھوٹے پودے ہیں ان کو وہ کھاتے ہوں گے، تو ان ساری چیزوں کے انہوں نے جی پی ایس کالرز لگائے ہیں تاکہ وہ ان کے بیہیویئر کو اسٹڈی کرے۔ اور اب ایلیفینٹس کا ان کے ٹسکس نہ ہونا تو ظاہری بات ہے اب اس کا اثر وہاں کے فلورا پر بھی ہوگا، اور اگر ہاتھیوں میں یہ تبدیلی جاری رہی، مطلب یہ کہ ان کے اگر یہ ٹسکس نہ ہوئے، وہ ہاتھی دانت کے بغیر ہوئے، تو اس کا اثر پورے ایکو سسٹم پر ہوگا،
مطلب وہاں پر اور جو جانور ہے، جو پودے ہیں، سب پر اس کا اثر ہوگا۔ دوسری بات یہ بھی ہے چونکہ اگر یہ ایکس کروموسوم کے ساتھ اگر یہ جاتے ہیں میلز میں تو یہ ان کے جان لیوا ہے، تو ظاہری بات ہے اب جو نر ہاتھی ہے تو ان کی آبادی پر، ان کی تعداد پر بھی یہ چیز اثر انداز ہوگی۔ ایک طرح سے اگر ہم دیکھیں تو یہ تو اچھی بات ہے کہ جو ہاتھی دان کے بغیر جو ایلیفنٹس تھے تو وہ اس مطلب وہ پوچر سے بچ گئے، جو غیر قانونی شکاری تھے ان سے بچ گئے۔ لیکن اگر ہم دیکھیں تو یہ چیز پریشان کن ہے کہ انسانی سرگرمیوں کی وجہ سے یعنی یہ ارتقائی عمل ہوا، یہ تبدیلی آئی جو کہ پریشان کن ہے، اور اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ ایولوشن، ارتقاء یہ بہت عرصہ پہلے یعنی ملینز آف ایئرز اگو یہ ساری چیزیں نہیں اس ٹائم یہ صرف نہیں ہوئی تھی بلکہ یہ چیز جاری ہے، اور انسان کا اس میں کتنا بڑا کردار ہے انسانی سرگرمیوں کا، تو یہ بات سوچنے کی ہے۔